الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، جو دل میں آئے وہ کریں، جو من میں آئے وہ کریں، جو دل چاہے وہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خالق کی خبر کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ دونوں طریقوں پر چل کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس پر چل کر جب ہم زندگی گزاریں تو ہمیں عزتیں بھی ملیں اور ہمیں کامیابی بھی ملے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزتوں سے سرفراز کرے، برکتوں سے سرفراز کرے، کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ آخر وہ کون سا راستہ ایسا ہے کہ جس پر چل کر ہمیں عزتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، کامیابی بھی ملے گی۔ اس بات کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بس آدمی زندگی گزارے جا رہا ہے، کون سے راستے پر ہے، کون سے ٹریک پر ہے، اس کو نہیں پتا کہ آخر یہ راستہ جا کدھر رہا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ انبیاء نے جو اپنی زندگی گزاری کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے بھی نوازا، برکتوں سے بھی نوازا، کامیابی سے ہمکنار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انبیاء نے جو زندگی گزاری تھی وہ رب چاہی گزاری تھی، من چاہی نہیں گزاری تھی۔ یہ دو طریقے، رب چاہی اور من چاہی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ کہہ دیا کہ جی تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور تمہارے تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ فرعون کو جب یہ بتایا گیا تو فرعون نے اپنی حکومت میں اور اپنی سلطنت میں یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اب لڑکوں کو قتل کروانے لگا۔ اسی اثنا میں اور اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو فکر ہوئی، اور ہر ماں کو ہوتی ہے، کہ فرعون کے جو جاسوس تھے وہ پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے، اور جو دائی ہوتی تھی
بچہ جو پیدا کرواتی تھیں وہ بھی بطور جاسوس کے کام کر رہی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ جائیں اور اس کے سپاہی آ جائیں اور میرے بچے کو لے کر چلے جائیں۔ اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس گھر میں پیدائش کا وقت قریب ہوتا، فرعون کے سپاہی اور وہ دائی وغیرہ آتی، اور اگر لڑکی ہوتی تو چھوڑ دیتی، لڑکا ہوتا تو فرعون کے سپاہی اس کو فرعون کے محل میں لے جاتے اور اس کے سامنے اس کو قتل کر دیتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب فکر لاحق ہوئی، اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف الہام کیا۔ کیا الہام کیا؟ ان ارضعی، ڈر رہی تھی نا، خوف کر رہی تھی، ہم نے یہ الہام کیا ان ارضعی، اس کو دودھ پلاؤ، اس بچے کو کیا کرو؟ دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر تمہیں جب یہ ڈر ہونے لگے اور تمہیں جب یہ اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور میرے بچے کو لے کر چلے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کر دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت یوں نہیں ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس بچے کو ہم تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، اور کس حالت میں لوٹائیں گے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ کیا بنا کر لوٹائیں گے؟ نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا، اور صندوق تیار کرنے کے بعد اپنے لخت جگر کو اس کے اندر رکھا اور اس کو بند کر دیا، اور صندوق کو دریا کے اندر ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈال دیا۔ عقل اس وقت چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ اے ام موسیٰ، بچے کو صندوق میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو جب صندوق میں رکھا جائے گا تو بچے کو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ بچے کا تو دم گھٹ جائے گا۔ عقل چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اے ام موسیٰ، صندوق میں سوراخ بھی مت کرنا، اس لیے کہ صندوق میں اگر سوراخ کر دیا تو پانی صندوق کے اندر چلا جائے گا تو بچہ وہاں بھی ختم ہو جائے گا، لہذا بچے کو صندوق میں نہ ڈالا جائے۔ عقل یہی تو کہتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، اس وقت اپنی عقل کی بات کو نہیں مانا، اس وقت اپنی من چاہی نہیں چلائی، بلکہ رب چاہی چلائی کہ جو رب نے کہا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس کو صندوق میں ڈالو اور اس کو دریا کے اندر ڈال دو، اور إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایسا یقین تھا کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو صندوق کے اندر رکھ کر اور پانی کے اندر بہا دیا، اللہ کا نام لے کے۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، جس آدمی کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، تو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے بہترین محافظ ہے، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اتفاق سے فرعون اس دن اپنے محل کے کنارے پر مجلس لگائے بیٹھا ہوا تھا، ایک صندوق جو ہے وہ پانی کے اندر بہتا ہوا آ رہا ہے۔ فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کو دریا میں سے نکالا، اور جب صندوق کو کھول کر دیکھا، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہمیں اس سے سکون ملے گا۔ اور فرعون سے آسیہ نے کہا، اس لیے کہ آسیہ کو پتا تھا کہ یہ لڑکوں کو قتل کروا رہا ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، وهم لا يشعرون، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کیا معاملہ آگے جا کر ہوگا۔
چنانچہ حضرت آسیہ نے فرعون سے منع کر دیا کہ جی نہیں، یہ ہماری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا اور ہم اس کو اپنا لڑکا بنائیں گے اور اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب بیوی کا حکم آ جائے تو کون نہ مانے؟ فرعون جیسا حاکم، فرعون جیسا حکمراں، اتنا ظالم اور جابر، وہ بھی اپنی بیوی کے سامنے سرنڈر، تو ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے جی۔ فرعون مان گیا، فرعون نے سرنڈر کر دیا، کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ رات حاجی جی بتا رہے تھے کہ آج کل گھروں میں مرغی اذان زیادہ دے رہی ہے، کہ آج کل جو ہے گھروں میں عورتوں کی زیادہ چل رہی ہے، مردوں کی نہیں چل رہی، مرغی اذان نہیں دے رہے، مرغی زیادہ اذان دے رہی ہے۔ تو فرعون سے جب اس کی بیوی آسیہ نے یہ کہا کہ جی نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو مارا جائے گا، ہم تو اس کو اپنا لڑکا بنائیں گے، فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آیا کہ حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، دودھ کی ضرورت تھی بچے کو، عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، عورتیں حضرت موسیٰ کو بہلا رہی ہیں، پھسلا رہی ہیں، لاڈ کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ ہماری چھاتی کو قبول کر لے تو ہمارا فرعون کے محل میں آنا جانا شروع ہو جائے، فرعون سے ربط و روابط ہو جائے۔ ہر عورت کوشش کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام چھاتیوں کو حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا۔ اس کو نبی بننا ہے، یہ انصاف اگر ابھی سے نہیں کرے گا تو کب سے کرے گا؟ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بچپن سے ہی تمام چیزوں سے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، عورتیں آ رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، دربار کے اندر حضرت موسیٰ کی ایک چچا زاد بہن تھی، اس کا نام تھا مریم بنت عمران۔ یہ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ نہیں ہے، یہ دوسری ہیں۔ اس کا نام تھا مریم بنت عمران، وہ فرعون کے محل میں موجود تھی۔ اس نے کہا فقالت هل ادلکم، میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی عورت کی طرف یکفلونہ، جو اس کی کفالت بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، وہم لہ ناصحون۔ چنانچہ پھر آسیہ نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل بتاؤ کون ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو اپنے لخت جگر کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، اس لیے کہ صندوق میں حوالے کر دیا تھا نا، اور یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بیٹے کا، اور جب صحیح سالم اپنے بچے کو جب دیکھا تو ماں کی تڑپ کا اور اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے وہ نقشہ کھینچا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ فرعون کے محل میں اپنے لخت جگر کو دیکھ کر ان کی والدہ مچل اٹھی، ان کی والدہ تڑپ اٹھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس وقت ان کی والدہ کے دل سے اس ممتا کو نہ کھینچتے تو ساری پول کھل جاتی۔ وہ جو ماں کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے، بچے سے جو لاڈ پیار ہوتا ہے، وہ چند گھڑی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل سے کھینچ لیا۔ دلوں میں شفقت کا ڈالنا اور سختی، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ان کو چوم رہے ہیں، ایک اور سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو لاڈ کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم تو نہیں چومتے، ہم تو نہیں پیار کرتے، ہم تو ان کا نہیں بوسہ لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو دلوں میں شفقت کا ڈالنا، رحمت کا ڈالنا، محبت کا ڈالنا، نرمی کا ڈالنا، سختی کا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو محبت ماں کے دل کے اندر ڈالنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کہ ایک ماں وہ ہوتی ہے جب بچہ اس کا دنیا کے اندر آتا ہے تو بچے سے لپٹ جاتی ہے اور پیار کرتی ہے، اور ایک ماں وہ بھی ہوتی ہے جو سانپ کی فیمیل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دنیا کے اندر لے کر آتی ہے اپنے بچوں کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ سانپنی جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔
ایک ماں وہ ہے اور ایک ماں وہ ہے جو اپنے بچے کے لیے جان بھی دے دیتی ہے. تو دلوں کے اندر محبت کا ڈالنا، شفقت کا ڈالنا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ نے بیان فرمایا لولا ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین، کہ اگر ہم اس وقت ان کے دل سے اس ممتا کی چیز کو نہ نکالتے تو سارا معاملہ کھل جاتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بہن تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو. سب نے تو کوشش کر کے دیکھ لی. چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بڑے ہی روکھے انداز سے اچھا چلو ہم بھی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. بچے کو گود میں لیا. وہ تو حقیقی والدہ تھی اور بچہ جو ہے اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ گیا. حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. جب حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا تو آسیہ کو صبر آیا کہ چلو بچے کا پیٹ تو بھرا، معاملہ تو ایک حل ہوا. اب آسیہ جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہنے لگی کہ بہن تم اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لو. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نکال لیا تھا نا تو وہی روکھے انداز سے جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے تمہارے محل میں دودھ پلانے کے لیے آؤں میں بار بار، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. تو آسیہ منت سماجت کرنے لگی کہ تمہیں جو چاہیے میں دوں گی، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے میں ضرورت کو پورا کروں گی، لیکن تم میرے بیٹے کو دودھ پلا دیا کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تیار ہوئیں اور روزانہ 1 دینار پر معاملہ طے ہو گیا کہ 1 دینار روزانہ دیا جائے گا جو سونے کی اشرفی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں تم کیا ہے ہمارے بیٹے کو دودھ پلا دیا کرو. اللہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے محل میں پہنچائے اور انہی سے پرورش کی ذمہ داری دے کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں لا کے ڈال دے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو ان کی والدہ کو اشکال ہوا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ ہم تیرے پاس لوٹائیں گے تو لوٹایا، فرعون کے محل میں پہنچایا، پرورش کی ذمہ داری ان پر ڈالی کہ روزانہ 1 دینار ملے گا، اور پھر سے موسیٰ کی والدہ کی گود میں لا کر ڈال دیا کہ یہ لو بچہ. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ تقر عینک، کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس دوبارہ لوٹا دیا. کیوں؟ تاکہ موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں کیا ہو جائیں؟ ٹھنڈی ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارا کرتا ہے، اللہ اس کی ایسے مدد کیا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت اپنے دماغ کی اور اپنے عقل کی نہیں سنی، بلکہ اللہ نے جو کہا تھا کہ ان کو صندوق میں بند کرو، دریا کے اندر ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ کیا اور اللہ نے ان کی حفاظت کر کے دکھلائی. آگے آپ چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، نبی بھی بنا دیے گئے. تو فرعون کے پاس جب دعوت دینے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کو جب دکھلائے تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. چنانچہ فرعون نے اپنے ملک کے اور اپنے علاقے کے تمام جادوگروں کو میدان میں بلا لیا، اور بلانے کے بعد ایک مخصوص قسم کا لباس جادوگروں کو پہنا دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی وہی لباس پہنو جو یہ جادوگر پہنے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. چنانچہ پھر طے یہ پایا کہ جو لباس حضرت موسیٰ پہنے ہوئے ہیں جادوگروں کو بھی وہی لباس پہنایا جائے. چنانچہ تمام جادوگر میدان میں اکٹھا ہیں اور سب کا لباس ویسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی دکھاؤ تم کیا دکھانا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی تم ہی پہل کرو. چنانچہ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر رینگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان القی عصاک، اپنے عصا کو زمین پر پھینکو، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو. اب عقل یہاں پر چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ موسیٰ لاٹھی کو اور عصا کو زمین پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے کہ جو سانپ بھی تمہاری طرف آئے تو لاٹھی سے اس کا منہ کچل دینا. عقل چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو. اور اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جو زمین پر ڈالا اور وہ عصا اژدہا بنا اور اس نے تمام سانپوں کو کھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کیوں ملی؟
اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات کو مانا۔ حضرت موسیٰ نے من چاہی نہیں کری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب چاہی کری۔ چنانچہ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا اور فرعون نے اعلان کر دیا کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان تمام جادوگروں کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، تاکہ نہ صحیح سے چل سکیں نہ صحیح سے کام کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام کو لے کر شہر سے نکل گئے اور بحر قلزم کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے دریا، پیچھے فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آ گیا۔ اب سامنے دریا موجود ہے اور پیچھے فرعون کی کیا ہے؟ فوج موجود ہے۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم تو گر گئے، ہم تو پھنس گئے کہ سامنے دریا پیچھے فوج، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پھر حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ کہاں مارو؟ پانی پر مارو۔ اس کی کیا لوجک ہے؟ پانی پر مارنے کی کیا لوجک ہے؟ عقل تو چیخ کر یہ کہتی ہے کہ نہیں موسیٰ پانی پہ نہیں مارنا بلکہ مضبوطی سے پکڑنا، تاکہ جو بھی فرعون کا فوجی تمہاری طرف آئے تو اس کا سر پھوڑ دو۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسی حالت میں تو اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، وہاں بھی کوئی لاجک تلاش نہیں کیا ہماری طرح کہ جی ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں اللہ نے کیا لاجک رکھا؟ یہ ہے نا، 4 کتابیں ہم لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں لاجک تلاش کرنے لگتے ہیں، اس کا لاجک کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر لاجک تلاش نہیں کیا، عصا کو جو پانی پر مارا اور پانی پر مارنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے، اور سمندر کی جو وہ پانی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیوار بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عافیت کے ساتھ انہوں نے بحر قلزم کو پار کر لیا۔ اور روایت کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو دیواریں راستے میں بنی تھی، جو 12 راستے بنے تھے، ان میں کھڑکیاں بھی بن گئی تھی تاکہ ایک دوسرے کو نکلتا ہوا دیکھ لیں کہ کون کون نکل کے جا رہا ہے۔ فرعون کے لشکر سے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے بچایا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کامیابی نصیب کی، وہ کیوں نصیب کی؟ وہ اس وجہ سے نصیب کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر من چاہی نہیں کری، رب چاہی کری۔ دل میں جو آ رہا تھا، عقل میں جو آ رہا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فالو نہیں کیا، بلکہ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو فالو کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے، ایک من چاہی، ایک رب چاہی۔ من چاہی زندگی کے اندر ذلت ہی ذلت ہے، ناکامیابی ہی ناکامیابی ہے، اور رب چاہی طریقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزتیں رکھی ہیں اور کامیابی رکھی ہے۔ میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرے؟ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ کیا کرے؟ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اور خیر خواہی کا معاملہ کون کرے گا؟ خیر خواہی کا معاملہ وہی کر سکتا ہے جو اپنی زندگی کیا ہے؟ رب چاہی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزرے ہوئے جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر دیکھا کہ گلی کے اندر ایک شرابی شراب پی کر پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اس کے پاس گئے، اور اس کا منہ سب گندا سا ہو رہا تھا، منہ سے جھاگ سے نکل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کیا تھا؟ اس کو اپنی چادر سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور دعا کی کہ اللہ، اس کے میں نے ظاہر کو صاف کر دیا، تو اس کے باطن کو صاف کر دے۔ ظاہر کو میں نے صاف کر دیا، باطن کو تو صاف کر دے۔ حضرت تھوڑے آگے سے بڑھے،
پیچھے سے اس کے کچھ دوست آ رہے تھے, انہوں نے اس کو اٹھایا کہ کیا یہاں پر پڑا ہوا ہے, اور دیکھ ابھی تیرا منہ جو ہے ابراہیم ابن ادہم جو ہے صاف کر کے گئے اپنی چادر سے. چنانچہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم ادہم کو وہ بھی مانتا تھا, حضرت کا اپنے علاقے میں ایک مقام تھا, ایک مرتبہ تھا, ایک عزت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شرافت سے نوازا تھا, تو اس نے جب دیکھا کہ ابراہیم ادہم میرے پاس آئے, میرا چہرہ صاف کیا, میرے لیے دعا کی, تو فوراً کہنے لگا کہ اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں, اور میں آخرت کی ندامت سے بچنے کے لیے میں دنیا کے اندر توبہ کرتا ہوں. اس نوجوان نے فوراً توبہ کر لی. ابراہیم ابن ادہم ابھی گلی کے اندر مڑے ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر الہام کیا کہ ابراہیم تم نے اس کے ظاہر کو صاف کیا تھا, ہم نے اس کے باطن کو بھی صاف کر دیا, ہم نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. یہ کس نتیجے میں نکلی؟ یہ تب نکلتی ہے کہ جب آدمی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارتا ہے, اور آدمی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے, ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے, حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کیا کرتا ہے. انسان تو انسان, جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کا شریعت حکم دیتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت ناچنے گانے والی ایک راستے سے گزری ہوئی جا رہی ہے, ایک کتا اس کو پیاسا ملا, پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس نے اپنا موزہ کنویں کے اندر ڈالا, پانی نکالا, کتے کو پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, اس کے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا قلم پھیر دیا. کیوں؟ ایک کتے کے ساتھ اس نے خیر خواہی کی. جب جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر یہ اجر ہے, تو انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر اللہ کیا اجر نصیب کرے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے, مصلی پر گئے, نماز پڑھنی شروع کر دی. تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو سوچا کہ ابھی اذان میں تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. چنانچہ جب اپنے لحاف کو ہٹایا تو سردی کا وقت تھا, جب لحاف کو ہٹایا تو لحاف کے اندر بلی کہیں سے آ گئی تھی, اور لحاف کے اندر آرام سے گرمائی میں سو رہی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سو رہی ہے, گرمائی کے اندر آرام کر رہی ہے, چلو میں رات کا تھوڑا سا حصہ تو گزارنا ہے, یہی مصلی پر بیٹھ کر گزار لیتے ہیں, اس کو سونے دو. سونے دیا. ایسی فجر کی نماز ہوئی. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ الہام کیا کہ ہم تمہیں ولایت سے نوازیں گے, اور لکھا ہے کتابوں کے اندر بہت بڑے اللہ والے بنے, اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کیا ہے ہدایت کو قبول کیا. یہ کیا ہے؟ جانوروں کے ساتھ جب خیر خواہی کرنے پر اللہ جب اتنی چیزوں سے, اتنے انعامات سے نوازتا ہے, اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی عزتیں دے گا, کتنی کامیابیوں سے ہمیں سرفراز کرے گا. لیکن ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا خراب معاملہ ہے. گھر کے اندر اگر کوئی بھائی کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے, اس پر حسد جلن ہے. کسی کے گھر کے اندر اس کے بچوں کے, اس کی بیٹیوں کے رشتے اچھے آ رہے ہیں, اچھی جگہ وہ لگ رہی ہیں, تو اس چیز سے جلن ہے. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے, کسی کی فرم اچھی چل رہی ہے, اس چیز سے جلن ہے. کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے تو اس چیز سے جلن ہے, کسی کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو اس چیز سے جلن ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے نہ ہمارا بھائی محفوظ ہے, نہ ہم سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, الدین النصیحہ, دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے. خیر خواہی کیسی؟ ایک واقعے سے سمجھیں. صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. صحابہ کی جماعت میں سب سے خوبصورت صحابی کون؟ جریر بن عبداللہ البجلی, جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یوسف هذه الامہ, یہ اس امت کا یوسف ہے. کون؟ جریر بن عبداللہ البجلی, بڑے خوبصورت صحابی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اور غلام سے کہا کہ ذرا بازار سے گھوڑا خرید کر لاؤ. چنانچہ غلام بازار گیا اور ایک گھوڑا اس کو پسند آیا اور 300 درہم میں گھوڑا خرید کر لے کر آیا. ساتھ میں گھوڑے کے مالک کو بھی لایا کہ آپ کی جو قیمت ہے وہ ہمارے حضرت ادا کریں گے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے جب گھوڑے پر نظر ڈالی تو پہچان گئے کہ گھوڑا جو ہے اعلیٰ نسل کا ہے,
اور اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم نہیں ہے۔ تو اس کے مالک سے کہا کتنے کا تم نے اس کو بیچا ہے؟ کہا کہ جی 300 میں سودا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں، گھوڑے کی قیمت تو تمہاری زیادہ ہے، تمہارا گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے، بتاؤ کتنے چاہیے؟ کہا کہ جی کیوں مذاق کرتے ہو، کیوں مذاق کرتے ہو، جو قیمت طے ہوئی ہے وہ دے دو۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پہچان نہیں ہے، مجھے پہچان ہے، تمہارا گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا کہ جی 400 درہم دے دو۔ کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا تمہارا گھوڑا کتنی اعلیٰ نسل کا ہے، بتاؤ کتنے چاہیے؟ کہا کہ جی 500 دے دو۔ کہا کہ نہیں، اور بتاؤ کتنے دے دو؟ کہا کہ جی 600 دے دو، 700 دے دو۔ 800 درہم حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اس کے مالک کو دی اور کہا کہ یہ ہے تمہارے گھوڑے کی اصلی قیمت۔ جس نسل کا تمہارا گھوڑا ہے اس نسل کے گھوڑے کی قیمت 300 درہم نہیں 800 درہم بنتی ہے۔ 800 درہم اس کے مالک کو دیے، اس مالک نے دعائیں دی اور دعائیں دے کر چلا گئے۔ غلام نے کہا کہ حضرت 300 میں تو مل رہا تھا، آپ نے 800 میں خرید لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے یہ عہد کیا تھا اور اللہ کے نبی نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ جریر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، خیرخواہی کا معاملہ کرنا۔ میں نے اللہ کے نبی کے اس عہد کو پورا کیا ہے کہ 300 کا مل رہا تھا 800 میں خریدا کہ کسی بھائی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا ہم اپنے بھی گریبان میں جھانک کر ایک مرتبہ دیکھ لیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم بھی تو محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، کیا حقیقت میں ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ہمارا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق جو رویہ ہے اور ہم جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور صحابہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے خدا کی قسم مسلمان کہلانے کے بھی ہم صحیح سے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل کورے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی جلدی سے بھاگے، ہم اس کے گھر کو سستے میں خرید لیں۔ نہیں ہوتا ایسا۔ اسی دنیا کی تو میں بات کر رہا ہوں، کسی اور دنیا کی تو نہیں بات کر رہا۔ چند دنوں پہلے ایک یورپ کے فوٹوگرافر نے ایک تصویر کھینچی تھی افریقہ کے ایک ملک کی، کہ افریقہ کے ایک ملک کا ایک کالا سا بچہ بھوک کی وجہ سے بے حال ہے، فاقے سے تڑپ رہا ہے اور وہ مرنے کے بالکل قریب ہے، اور اس کے بالکل پیچھے ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے جو اس بچے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ بچہ جلدی سے مرے اور میں اس کو اپنی غذا بناؤں۔ یہ تصویر بہت چلی تھی، ایک فوٹوگرافر نے کھینچی تھی یورپ کے، کہ بچہ جلدی سے مرے اور میں اس کو کیا ہے اپنی خوراک بنا لوں۔ ہم اس گدھ سے بھی بدتر ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی جلدی سے ہماری حرکتوں سے پریشان ہو اور یہ کوڑیوں کے دام میں اپنے گھر کو بیچیں، ہم جلدی سے اس کو خرید لیں۔ ہم جان بوجھ کے اپنے پڑوسی کو پریشان کرتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں تاکہ یہ ہم سے پریشان ہو، ہمارے کیا ہے ستانے سے بھاگے اور ہم کوڑیوں کے دام میں کیا ہے اس کے گھر کو خرید لیں۔ نہیں کرتے ہم ایسا۔ ہم اپنے پڑوسی کو ستاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے پاس میں ایسے آدمی کو بسا کے جائیں گے تیری نسلیں یاد کریں گے۔ نہیں کہتے ہم اس گدھ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو ایک بچے کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ہمارا مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیسے ہم کیا ہے سامنے والے کو پریشان کریں اور یہ اپنی 10 روپے کی چیز ہمیں 3 روپے میں دے کر کیا ہو رفو چکر ہو جائے۔ ہم بازار میں جب جاتے ہیں تو بازار میں جانے کے بعد کسی غریب سے ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو 100 روپے کی چیز کو 80 روپے میں خرید کر ہم بہت بڑے 30 مارخہ بنتے ہیں کہ جی 100 روپے کی چیز کو ہم نے 80 روپے میں خرید لیا۔ ایک مرتبہ صحابی کے عمل پر بھی ذرا نظر ڈال دیتے کہ ان صحابی کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا کہ جریر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، کہ ان کو وہ چیز 300 کی مل رہی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو 800 کی خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی اصلی قیمت 800 درہم تھی۔ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے،
اور یہ خیر خواہی وہی بندہ کر سکتا ہے، وہی مسلمان کر سکتا ہے جو من چاہی زندگی نہ گزارے، رب چاہی زندگی گزارے۔ من چاہی زندگی کیا ہے؟ رات کو 2 بجے موبائل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے دیکھ کر، ریلز دیکھ کر سوئے، صبح 10 بجے آرام سے اٹھے، کام پہ گئے، ظہر بھی ختم، عصر بھی ختم، مغرب بھی ختم، عشاء کے بعد جو ہے دوستوں کے ساتھ گپے لڑا لی، تاج پور جو ہے چائے پینے کے لیے چلے گئے، وہاں پر کیا ہے، اور یہ برابر میں کون سا قصبہ ہے، وہاں پر چکن کھانے کے لیے چلے گئے، آئے سوئے، وہی جانوروں والی زندگی گزر رہی۔ یہ من چاہی زندگی، گالی بھی بک رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ من چاہی ہے۔ رب چاہی زندگی کیا ہے؟ آدمی اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کرے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، کاروبار میں سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی بہنوں کی وراثت کا حق نہ کھائے۔ چور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چور وہ ہوتا ہے جو رات میں چوری کرتا ہے، اور ایک چور وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں پہلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن بہنوں کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چور اور ڈاکو وہ بھی ہوتے ہیں۔ رب چاہی زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، جس کا جو حق ہے اس کے پاس پہنچائے، ورنہ قیامت کے دن تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کے اندر کسی کی میراث کو کھایا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت سے میراث کو ختم کر دے گا۔ جنت میں اس کو میراث، جنت میں اس کو حصہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے رب من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر